जी जनाब, हमने इस पे बात की थी कि अगर उदासी या घबराहट बहुत हद तक बढ़ जाए तो उसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। इस पे हमने कुछ बातें की थी, मिसाल के तौर पे अपनी नींद, ग़िज़ा, अपने माहौल और अपना जो भी प्रोसेस लाइफ का चल रहा है उसको दोबारा से देखना, उसको ठीक करने की कोशिश करना और उसमें जो जो इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती हैं लाइफस्टाइल चेंज के हेडिंग के नीचे, वो हम कोशिश कर सकते हैं। इसको हम कई दफ़ा स्ट्रेस मैनेजमेंट भी कहते हैं कि अपने स्ट्रेस को किस तरह बेहतरीन तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो हमने इस पे बात की कि हम अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बात की जा सकती है, अपने प्रॉब्लम्स को बेहतर तौर पे सॉल्व कर की कैसे किया जा सकता है। और हर इंसान की अपनी कुछ कोपिंग टेक्निक्स होती हैं कि वो अपने प्रॉब्लम को के साथ कैसे कोप करता है। कुछ लोग शेयर कर लेते हैं, कुछ लोग मशवरा ले लेते हैं, कुछ लोग मज़ीद उसको बेहतर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि अगर ये इब्तदाई लाइफस्टाइल चेंजेस, ये इब्तदाई आपके अपने जो फार्मूले हैं या आपके इर्द गिर्द आपके वालिदैन या टीचर्स या जो भी आपको एडवाइस देने वाले हैं, अगर ऐसा हो कि इन सब की वजह से आपके अंदर कोई तब्दीली ना आए और उदासी और घबराहट की जो सूरत हाल है वो बरकरार रहे, तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए। मेरा नाम है प्रोफेसर उस्मान होतियाना, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और 15-20 साल से इसी शोबे से मुंसलिक हूँ। तो मैं आपसे शेयर करूँगा कि ऐसी हालत में, ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आपको मुसलसल उदासी है, मायूसी है या जिस्म में कमज़ोरी का शिकार है, या आप मुसलसल घबराहट का शिकार हैं, आपको पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या इस तरह की और मिसाल के तौर पर सीजनल एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ये बीमारियां अगर आपको आपकी तशखीस की जाती है तो डरने की कोई बात नहीं है, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपसे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो हम आम तौर पे हर मरीज से अलहदा जब बात करते हैं तो उनको हम ये इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमारी ये ख्वाहिश है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके घर बैठे बैठे आप तक, आपके पास होनी चाहिए, ताकि आजकल क्योंकि महंगाई का ज़माना है, डॉक्टरों की फ़ीसें भी मुश्किल से अदा करनी पड़ती है, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए बिल्कुल फ्री मुहैया की गई है। इसका मकसद ये है कि हम एक दूसरे की मदद करके, अगर आप खुदा ना खास्ता डिप्रेशन या घबराहट का शिकार हैं और इस तरह की बातें सोच रहे हैं कि इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है, अब क्या होगा, अब कैसे ठीक होगा, अब ये बहुत जानलेवा चीज़ तो नहीं हो गई, तो बाकी बीमारियों के बरक्स हमारे मुआशरे में मेंटल इलनेस को, ज़हनी बीमारी को बहुत बुरी निगाह से देखा जाता है। ऐसा है, आप यकीनन इससे मुत्फिक होंगे कि हम लफ्ज़ पागल को बहुत बुरा समझते हैं। हालांकि पहले लिटरेचर में, पहले तहजीब में ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना कि भाई आप कहीं पगला तो नहीं गए, आप कुछ बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, ये तहजीब याफ्ता जुमला होता था। हम क्यों इस लफ्ज़ से घबराते हैं कि हम पागलपन का शिकार तो नहीं होते जा रहे। पहली बात याद रखिए, जिसका दिमाग होगा सिर्फ वही इंसान दिमाग की बीमारी का शिकार हो सकता है। तो एक तो ये पॉजिटिव बात निकलती है कि अगर कोई उदासी या घबराहट का शिकार है तो उसके पास ये एक तस्दीक है कि भाई मेरे पास दिमाग तो मौजूद है। हाँ, कुछ माहौल की वजह से, कुछ जेनेटिक्स की वजह से, कुछ और एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस की वजह से या खुद साख्ता कुछ बिहेवियर्स की वजह से भी दिमाग की सलाहियतें कम हो सकती हैं। आइए देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लाइफस्टाइल चेंजेस या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अलावा
دوائیوں کا کیا کیا کام ہے دماغ کی صلاحیت بڑھانے میں. اچھا آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ چیز عام میڈیسن میں بالکل ایک نارمل چیز سمجھی جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی کا خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, وہ PIC تشریف لے کے جاتے ہیں, تو اس کو فوراً یہ نہیں کہا جاتا کہ پہلے آپ لائف سٹائل موڈیفیکیشن کریں اور پھر ہم آپ کو آگے دوائیاں بتائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. پہلے اس کو دوائیاں دی جاتی ہیں, وہ پیشنٹ ایک اچھی کنڈیشن میں موجود ہوتا ہے, تو پھر اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ اب آپ تھوڑی تھوڑی سی اپنی لائف سٹائل چینج کریں. اگر آپ سگریٹ نوشی کر رہے ہیں, سگریٹ نوشی کم کریں. ورزش نہیں کر رہے تو ورزش شروع کر دیں. اسی طرح اگر کسی کا فریکچر ہو جاتا ہے تو پہلے فریکچر کو ٹھیک کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ غذا بھی تبدیل کر سکتے ہیں, بہتر غذا لے سکتے ہیں. اسی طرح اگر کسی کے سانس کی بیماری ہو, ایستھما ہو, تو یہ نہیں کہا جاتا کہ بھئی آپ پہلے اپنے لائف سٹائل کو ٹھیک کریں. ٹھیک ہے, پہلے دوائیاں دی جاتی ہیں, ایک بہترین حالت لائی جاتی ہے, اور اگلے مرحلے میں کہا جاتا ہے کہ جی اب آپ لائف سٹائل پہ بھی کام کریں. تو دماغ کے ساتھ ایسی زیادتی کیوں کہ اگر دماغی طور پہ کوئی اداسی یا پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو اس پہ پہلے ہم سب سے پہلے اس پہ اپنے لیکچر جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ غلط ہے. ابھی ہمارے پاس ایک مریض مثال کے طور پہ آئے جو کہ ایک اعلیٰ سینئر بیوروکریٹ ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ دوائی کے استعمال سے کس طرح بہت جلد 1-2 سیشن میں ہی وہ بالکل پہلے کی طرح صحت یاب اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے. نیند بھی پہلے کی طرح, دماغ بھی پہلے کی طرح. اور ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمیں آگے کیسے دوائی کو لے کے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, دوائیاں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کنڈیشن میں, ان کا نام ہے اینٹی ڈپریسنٹس. یہ اینٹی ڈپریسنٹس کیا چیز ہیں؟ جیسے ہم نے بات کی کہ ڈپریشن کوئی ایک بیماری نہیں بلکہ مجموعی طور پہ دماغ کا جو فنکشن ہے اس کا کم ہونے کا نام ہے. تو مجموعی طور پہ چاہے موروثی طور پہ جینیٹکلی کوئی بیماری ٹریول کر رہی ہو, جیسے کسی کی فیملی میں بلڈ پریشر کی بیماری ٹریول کر رہی ہوتی ہے, کہیں پہ شوگر ٹریول کر رہا ہوتا ہے, کہیں دل کی بیماری ٹریول کر رہی ہوتی ہے, ویسے ہی دماغ کی بیماریاں بھی نسل در نسل آگے بڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک تو ہمیں آج کل خاندانوں میں یہ علم نہیں ہوتا پوری طرح, کیونکہ ہم چھپا کے رکھتے ہیں کہ کس کو کون سی بیماری ہے. اگر ہم آپس میں جب لوگ ملتے ہیں اور ہمیں یہ کلیئر ہو کہ ہاں یار چاچا کو ڈپریشن ہو گیا تھا اور چاچا جی علاج کے لیے فلانی جگہ پہ گئے اور انہوں نے یہ دوائی کھائی اور اس سے وہ بہتر ہو گئے تھے, تو یہ انفارمیشن آپ کے لیے بہت اہم ہے. کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ جو چاچا جی کو دوائی استعمال سے فائدہ پہنچا, بہت زیادہ چانسز ہے کہ اسی دوائی سے آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا, کیونکہ جینیٹکلی دوائی ٹیسٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, اور فائدہ بھی ہو گیا. اگر کسی سے کسی کو نہیں فائدہ پہنچا تو اس کے بھی کچھ چانسز موجود ہیں کہ اسی دوائی کا آپ کو بھی اثر نہ ہو. تو اگر ہم ایک خیالی طور پہ ایک ایسا معاشرہ سوچیں جہاں پہ ہم دماغی بیماریوں سے شرمائیں مت بلکہ انفارمیشن شیئر کریں. یہ میں ویسے بتاتا چلوں کہ آج کل چیزیں کافی بہتر ہوتی جا رہی ہیں. جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں وہ پہلے سے ویل انفارمڈ ہوتے ہیں, وہ پہلے سے سوال سوچ کے آئے ہوتے ہیں, آن لائن پڑھ کے آئے ہوتے ہیں, اور ایک اچھے معالج, اچھے ماہر نفسیات, اچھے سائیکیٹرسٹ, اچھے سائیکالوجسٹ کا یہ فرض ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کو پازیٹیو فیڈ بیک دیا جائے. ان کو حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ تو بہت سوال کر رہے ہیں, آپ سے زیادہ مجھے معلوم ہے. یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہر پیشنٹ جو بھی ٹریٹمنٹ کے لیے آئے, اگر وہ کوئی بھی سوال لے کے آتا ہے تو ڈاکٹر کا فرض ہے کہ اس کا جواب پوری طرح اچھی طرح تسلی بخش طور پہ دے. اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ مریض اور ڈاکٹر کے کیا فرائض ہیں. آئیے واپس چلتے ہیں کہ اینٹی ڈپریسنٹس کون سی ہیں, یہ کیا کرتی ہیں دماغ میں, اور ان کو لینا چاہیے کہ نہیں. کیا یہ ایڈکشن تو نہیں کریٹ کر دیتی, کیا اس سے کوئی مسئلے تو نہیں ہو جاتے, کیا یہ بہت مہنگی تو نہیں, کیا یہ پوری لائف تو نہیں کھانی پڑتی. ٹھیک ہے, اس کے ہم جواب دیتے ہیں. دوائیاں سستی بھی ہیں اور مہنگی بھی موجود ہیں. جو پرانے زمانے کی بہت اچھی دوائیاں ہیں وہ بہت سستی موجود ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ
آپ کو 200 300 400 روپے کے اندر پورے مہینے کی دوائی دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو دوائیاں ہیں اس کے ساتھ جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ بہت معمولی سے شروع کے 1-2 ہفتے میں محسوس کیے جا سکتے ہیں، جس میں سب سے جو کامن سائیڈ افیکٹ ہے وہ عام طور پہ تھوڑا سا متلی نوزیا محسوس ہونا، متلی کا آنا، یا ہلکی سی کیم محسوس ہونی، یا ہلکی سی غنودگی. ٹھیک ہے. یہ بالکل معمولی سی علامات ہوتی ہے، سب مریضوں میں نہیں آتی، لیکن یہ کچھ دن استعمال کر کے دوائی یہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، کیونکہ دوائی نے معدے کے ذریعے دماغ میں جانا ہے، اور دماغ ظاہری بات ہے آپ کا ایک سینٹرل ایریا ہے، تو اس جانے میں آنے میں جسم کے ساتھ موافقت پیدا کرنے میں اتنی ایک علامات آ سکتی ہیں. اچھا جی، اب یہ دوائیاں کیا پوری لائف کھانی چاہیے؟ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا جو بیماری ہے اس کی کتنی سیویرٹی ہے. اگر کوئی شروع کا چھوٹا موٹا اٹیک ہے، بہت کم علامات ہیں، تو دوائیاں چھوٹی مدت کے لیے بھی دی جا سکتی ہیں، عام طور پہ 6 مہینے یا 9 مہینے کا کورس، کبھی 1 سال کا یا 2 سال کا کورس. لیکن اگر کسی کی بیماری بہت سیویئر ہے، اس کی فیملی ہسٹری بہت سیویئر ہے، اس کے گھر میں کافی لوگوں کو بیماری تھی، یا وہ جو کام کر رہا ہے اس میں اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہر اٹیک میں، ہر بیماری کے آنے کے وقت اس کے پاس یہ ٹائم ہو کہ وہ 2-3 مہینے ضائع کر سکتا ہو. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ ایک طالب علم ہے، اس نے میٹرک کا ایگزام دینا ہے، اس کو بیماری کا حملہ ہوتا ہے، تو اب اس کو بیسٹ جو ایڈوائس دی جا سکے گی وہ یہ ہوگی کہ دوائی کا علاج مسلسل جاری رکھے اور اس کو بغیر مشورے کے دوائی کو مت چھوڑے. اسی طرح اگر دوائی لمبا عرصہ استعمال کرنی پڑتی ہے تو اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، آپ پوری زندگی بھی دوائی استعمال کر سکتے ہیں. اگر دوائی کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے، اس کا بھی بالکل کوئی اس میں کوئی، جس طرح تمام باقی بیماریوں میں لمبے عرصے تک دوائی استعمال کی جا سکتی ہے، ڈپریشن کی دوائی بھی ہم لمبے عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں. اگر اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہوں، کچھ آپ اور پوچھنا چاہتے ہوں، تو ہمیں کامنٹ میں لکھیے. میں انشاءاللہ جو آپ کے سوالات ہوں گے ان کا بھرپور طور پہ جواب دوں گا آپ کو. بہت شکریہ. خدا حافظ.